تقریب میں شہر کے معززین، رؤساء اور اعلیٰ حکام، تاجر اور صنعت کار شریک تھے، جنہوں نے چودھری دلاور کے جذبات کو خراج تحسین پیش کیا اور انہیں نادار لوگوں کو جدید طبی سہولتوں کی فراہمی کے نیک ارادے پر مبارکباد دی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق چودھری دلاور اس ہسپتال کو اپنے مرحوم دوست کی یاد میں وزیر ہسپتال کا نام دینے کا فیصلہ بھی کر چکے ہیں۔ میرے وجود کے اندر غصے کا آتش فشاں گھولنے لگا۔ میں نے اخبار پھینک دیا اور کھڑا ہو گیا۔ میرا خون میرے جسم میں تیزاب بن گیا اور انتقام کی آگ مجھے یوں جھلسانے لگی کہ میں سب کچھ بھول گیا، MRS کو بھی اور اس کے مشن کو بھی، اپنے سب عظیم مقاصد کو، ان سب نقصانات کو جو میں نے اٹھائے تھے اور میری خاطر میرے دوستوں نے برداشت کیے تھے، اپنی کامیابیوں کو، وقت اور حالات کے تقاضوں کو، یہاں تک کہ رشتوں کی حرمت کو اور رابعہ کی محبت کو۔ ایک آرزو رہ گئی جس نے مجھے پوری طرح مغلوب کر لیا۔ یہ عقل و ہوش کی بات ہی نہ تھی، سودائے سر تھا جس نے مجھے پاگل کر دیا۔ میں اس کتے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں نے یکلخت چیخ کر کہا۔ وہ جہاں بھی ملے گا میں اسے مار ڈالوں گا۔ اس سے پہلے کہ کوئی مجھے روک سکتا، میں بیڈ کے نیچے گھس گیا جہاں مشین گن سے دستی بم تک ہر قسم کا اسلحہ موجود تھا۔ سکندر، پاگل مت بن، محسن نے مجھے پکڑ لیا۔ بس اب مجھے مت روک محسن، مجھے اسی پاگل پن کی ضرورت ہے۔ میں نے محسن کو ایک طرف پھینک دیا۔ یہ عقل سے کام لینے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج تک وہ زندہ ہے۔ یہ سب کرنا تھا تو محسن پھر اٹھ کے آگے آیا۔ ہاں، مجھے یہی کرنا چاہیے تھا، میں نے چلا کے کہا اور کپڑوں میں لپٹی ہوئی مشین گن نکال لی۔ اب میں اسے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ مجھے کہیں نہ کہیں تو ملے گا، میں اس کو چھلنی کر دوں گا۔ بنائے وہ محب وطن اور انسان دوست اور اخلاق پرست سیاسی جماعت، اس سے پہلے میں۔ محسن نے مجھے پھر پکڑ لیا، وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ ایسا مت کر سکندر۔ نہیں محسن، اب ایسا ہی ہوگا، یہ کھیل ختم، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور ایک ہی بار لی جا سکتی ہے۔ وہ شکاری کتوں کی طرح گھیر کے میرے باپ کو مار چکے ہیں، اب وہ میرے پیچھے ہیں اور میں بھاگتا جا رہا ہوں۔ ہم سب بھاگنے پر مجبور ہیں، میں نے خود کو چھڑواتے ہوئے کہا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے سکندر، ہم مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ محسن نے مجھے چھوڑے بغیر کہا۔ ہمارا مقصد مختلف ہے، ہم کو اس کی جان لینی ہوتی تو ہم بہت پہلے ایسا کر سکتے تھے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا محسن۔ میں نے محسن کو پھر الگ کر کے ایک طرف دھکیل دیا۔ جو کچھ ہم نے کیا غلط تھا، اس سے دلاور کا نہیں صرف ہمارا نقصان ہوا، آئندہ بھی صرف ہمارا نقصان ہوگا۔ ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کبھی اس کا راستہ نہیں روک سکیں گے۔ وہ ترقی کرتا رہے گا، اس کا کاروبار جاری رہے گا، وہ زیادہ دولت مند ہوتا جائے گا اور زیادہ عزت دار بھی۔ تو نے دیکھا، اس شہر کے معززین، رؤساء اور اعلیٰ حکام اس کے ساتھ ہیں، تاجر اور صنعت کار اس کے ساتھ ہیں، اسے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ایک نیک کام پر۔ وہ غریبوں، ناداروں کے لیے ہسپتال بنا رہا ہے، اسی زمین پر جو میری ہے اور کبھی دلاور کی نہیں ہو سکتی۔ مگر کیا قانون مجھے میرا حق دلا سکا؟ مجھے تو وہاں قبر کے لیے 2 گز زمین تک نہیں ملے گی۔ وہاں اس وزیر خان کے نام پر ایک خیراتی ہسپتال قائم ہو رہا ہے جو خود بھی خیراتی ہسپتالوں کے چکر لگاتے ہوئے مر گیا تھا۔ اور یہ ہسپتال کون قائم کر رہا ہے؟ اس کا قاتل۔ مگر وہ سب کے سامنے کہتا ہے کہ وہ وزیر خان کا دوست تھا اور کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے اب وہ سیاست کا ہتھیار اٹھا رہا ہے۔ سکندر، یہ سب ٹھیک ہے، محسن نے کہا، مگر جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسے قتل کر دے گا، پھر کیا ہوگا؟ ہم سب کا کیا بنے گا؟ کیا ہم نے صرف اسی لیے تیرا ساتھ دیا تھا کہ بالآخر پھانسی گھر سے تیری لاش لینے جائیں؟ رابعہ کہاں جائے گی؟ کیا تو اسے دلاور کے کتوں کے پاس چھوڑ دے گا کہ وہ اس کی بوٹیاں نوچ کھائیں، اس کی ہڈیاں تک چبا لیں؟ ہم سب کی طرف دیکھ سکندر۔ میرا کانپتا ہوا جسم پرسکون ہونے لگا۔ میں نے مشین گن کو لوڈ کر لیا تھا جب محسن کی آواز میرے کانوں کے راستے میرے دل میں یوں اترنے لگی جیسے بھڑکتے انگاروں پر بارش کی پھوار اترتی ہے۔ ڈونٹ بی سلی مائی بوائے۔ کیتھرین یکلخت میرے سامنے آ گئی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری طرف دیکھو،
کیتھرین نے روتے ہوئے کہا، میں سب کچھ گوا چکی ہوں۔ میرا شوہر تم سے زیادہ بہادر تھا، وہ ایک شیر تھا جسے مجبور پا کے بازاری کتوں نے مار دیا، مگر تم نے دیکھا کہ میں زندہ رہی، اور یہ بھی دیکھا کہ جولی کو موت مجھ سے نہیں چھین سکی، اس لیے کہ جب میں مایوس تھی اور ہمت ہار چکی تھی تو خدا نے مجھے ایک بیٹا دے دیا۔ بہرام دادا کو ایک بیٹے کی بہت آرزو تھی، وہ کہتا تھا کہ کیتھی ایک بیٹا ہوگا تو میں اسے پروفیسر بناؤں گا۔ میں خود نہ پڑھ سکا مگر وہ سب کو پڑھائے گا، اس کے پڑھائے ہوئے پروفیسر ہوں گے، شاعر اور ادیب ہوں گے، ایک ڈاکو کا بیٹا علم کی روشنی دے گا ان سب کو جو ڈاکو بن سکتے تھے مگر نہیں بنے۔ کاش وہ آج زندہ ہوتا تو دیکھتا کہ خدا نے اسے کیسا بیٹا دیا ہے، پلا پلایا جوان بیٹا۔ وہ تم پر اتنا ہی فخر کرتا جتنا میں تم پر کرتی ہوں۔ تم جو حق و صداقت کے علم بردار تھے، انصاف کی آواز تھے اور ظلم کے خلاف دیوار تھے، یکلخت تم نے قاتل بننے کا فیصلہ کیوں کر لیا ہے مائسن؟ مشین گن میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میں نے زاروں کے تار روتی ہوئی کیتھرین کو عین اس وقت سنبھال لیا جب وہ گرنے ہی والی تھی۔ میں نے اسے آہستہ سے اٹھا کے بستر پر لٹا دیا۔ تم ہم سب کو چھوڑ کے مرنے جا رہے ہو، اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں آنٹی، محسن نے تلخی سے کہا۔ یہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے سکندر؟ کیتھرین نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم محسن کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے، جولی اور شہلا کو بہن نہیں مانتے، صرف اس لیے کہ تمہارے اور ان سب کے درمیان خون کا رشتہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے آنٹی، میں نے ندامت سے کہا، یہ رشتے تو خون کے رشتوں سے زیادہ پائیدار ہیں، مگر میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا، کسی کی پرواہ کے بغیر۔ غالب نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اب تک چپ بیٹھا تھا۔ میں نیچے بیٹھ گیا اور میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں کیا کروں آخر؟ میرے اعصاب بھی فولاد کے بنے ہوئے تو نہیں ہیں۔ کوئی ایسی بات سنتا ہوں تو مجھ پر پاگل پن سوار ہو جاتا ہے۔ میں نے جولی کو دیکھا جو دروازے میں ساکت و صامت کھڑی ہوئی تھی اور اس کی خاموش آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے آئی اور اس نے فرش پر پڑی ہوئی مشین گن کو اٹھا کے دوبارہ کپڑے میں لپیٹ دیا اور بیڈ کے نیچے ڈال دیا۔ آئی ایم سوری آنٹی، میں نے کیتھرین سے کہا، میں سب کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ سکندر مائی سن، یہ تمہاری اپنی فیملی ہے، کیتھرین نے کہا۔ اگر تمہاری اپنی ماں ہوتی تو کیا تم اس کی بات نہ مانتے؟ تمہارے بہن بھائی زندہ ہوتے تو تم ان کا خیال نہ کرتے؟ دیکھو خدا نے مجھے ہی نہیں تمہیں بھی سب رشتے دے دیے ہیں۔ اگر ہم ساتھ ہیں تو ایک خاندان ہے، ورنہ لاوارث لوگ ہیں۔ تم ان رشتوں کو مانتے ہو مگر پہچانتے نہیں۔ پہچان اصل چیز ہے۔ میں شرمندہ ہوں، میں نے کہا۔ آئندہ میں سب کے ساتھ وہی کروں گا جو سب چاہیں گے۔ یہ بات ہی ایسی تھی کہ میں اشتعال میں آ گیا۔ تم تو جانتی ہو آنٹی کہ میرے والد کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا۔ اس کے پاس لاکھوں کی دولت تھی مگر وہ زندگی کے آخری دنوں میں کس طرح عذاب جھیلتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کو سرکاری ہسپتال کی دوا تک نصیب نہ ہوئی۔ وہ سب میں جانتی ہوں، خدا پر بھروسہ رکھو، ایک دن انصاف کا ضرور آئے گا، کیتھرین نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم چلتے ہیں، محسن نے اچانک کہا۔ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ کون سا معاملہ؟ غالب نے کہا۔ دلاور کے سیاست میں حصہ لینے کا؟ نہیں، ذرا MWT انجینئرنگ کمپلیکس تک جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کارخانے کی جگہ عمارت کھڑی کرنے کا سلسلہ کیسے شروع ہو گیا اچانک، محسن نے کہا اور مجھے ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا۔ میرا خیال ہے تم دونوں جھوٹ بول کے باہر جا رہے ہو۔ کیتھرین اٹھ بیٹھی۔ تم کچھ کرنا چاہتے ہو؟ آپ کی قسم آنٹی، میں کچھ نہیں کروں گا اور سکندر کو بھی نہیں کرنے دوں گا، محسن نے کہا۔ بس وہاں تک جا کے لوٹ آئیں گے۔ آخر کیوں؟ کیا دیکھنا ہے وہاں جا کے؟ یہی کہ کارخانہ قائم ہے یا عمارت کی بنیادیں کھودی جا رہی ہیں، محسن بولا اور مجھے گھسیٹ کر باہر لے گیا۔ دیکھو احتیاط سے جانا، کیتھرین نے چلا کے کہا، کسی مصیبت میں مت پڑ جانا۔ باہر آنے کے بعد محسن نے کہا، یہ خبر تو منظر نے بھی دیکھی ہوگی۔ ہاں، وہ تو اخبار کا کیڑا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہو گیا، محسن نے کہا۔ میں پہلے جائے واردات کا معائنہ کروں گا، میں نے کہا۔ یار کہیں یہ خبر جعلی نہ ہو۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ صرف ہمیں متوجہ کرنے کے لیے نہ لگوائی گئی ہو؟ محسن نے کہا، کوئی نیا جال نہ ہو کہ ہم وہاں جائیں اور گرفتار ہو جائیں۔ کیا اخبار نویس اتنے غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں؟ بیشتر نہیں ہوتے، چھاپنے سے پہلے خبر کی تصدیق کر لیتے ہیں، لیکن محض نام نہاد صحافی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ محسن بولا، کیونکہ نہ ان کا کوئی ضمیر ہوتا ہے نہ اصول، ان کا مشن صحافت نہیں تجارت ہوتا ہے، اگر ان کا سودا ہو جائے تو وہ اپنا قلم بیچ دیتے ہیں۔ پھر بھی اس خبر میں معززین، رؤسا اور تاجر صنعت کار سب کے شرکت کا ذکر ہے۔ میں نے غور کرتے ہوئے کہا، لیکن نام کسی کا نہیں ہے۔ محسن نے کہا کہ فلاں فلاں حضرات اور خواتین شریک تھے، یہ ایک بے معنی سا جملہ ہے۔ 4 لوفر لپاڑیے اور 4 بدماش خود کو معززین شمار کر سکتے ہیں، 4 ریڑھی پر سبزی بیچنے والے ہوں اور 4 ریوڑیاں بنانے والے تو تاجر اور صنعت کار ہو گئے۔ یہ تو ٹھیک ہے، میں نے ہنس کر کہا، یہاں سبھی خود کو معزز قرار دیتے ہیں۔ دکاندار اپنے آپ کو تاجر کہتا ہے اور جس کی ایک کھڈی ہو وہ صنعت کا مالک کہلانا چاہتا ہے۔ اسی سے تو مجھے شک ہوتا ہے۔ محسن نے کہا، ایک چال اور بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ کل اس کی تردید آ جائے گی۔ میں نے کہا، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ محسن نے اتفاق کیا، آج میں کسی ذریعے سے بیان چھپوا دوں کہ میں نے صرف لنگوٹ باندھ کے ننگے پاؤں اور خالی ہاتھ ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو بڑی سنسنی پھیلے گی، وقتی اور سستی شہرت حاصل ہوگی، اور بے وقوف جو کہ ہمیشہ اکثریت میں ہوتے ہیں کہیں گے کہ بھائی واہ، ہے نا شیر دا پتر۔ تردید تو بعد میں کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، بیان چھپوانے میں کیا ہے؟ تو میری طرف سے چھپوا دے کہ میں در حقیقت فلم سٹار زیبا کا پہلا شوہر ہوں، تو پریشانی ہوگی زیبا کے لیے، وہ خود تردید کرتی پھرے گی اور اس کے پرستار خنجر بکف مجھے قتل کرنے کے لیے تلاش کرتے رہیں گے۔ میں نے کہا، اس لیے مجھے یہ خبر جھوٹ لگتی ہے، آخر ایک ہی اخبار نے یہ خبر کیوں دی؟ محسن بولا، ہاں، اس قسم کی تقریب میں تو سب اخباری نمائندے ہوتے، ہمارے دوست بھی ہمیں بتاتے کہ چودھری دلاور کیا کر رہا ہے یا کیا کرنے والا ہے، انہیں تو پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ محسن نے کہا، سچ کہا تو نے، ہماری پریس کانفرنس میں آنے والے سبھی مشہور صحافی ہیں، وہ ہمارے اور دلاور کے تعلق کو بھی جانتے ہیں اور اس تعلق کے پس منظر کو بھی سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ ضرور اس بات کا ذکر کرتے۔ پھر کیا خیال ہے، نہ جائیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، جال پھیلا کے ہمیں مدعو کیا گیا ہے تو ہمیں بھی ایسی بے مروتی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ محسن نے کہا، ہاں، ورنہ دلاور کو مایوسی ہوگی۔ میں نے جواب دیا، ہم اسے مایوس نہیں کریں گے، ہم اسے یہ بتانے ضرور جائیں گے کہ ہم آ گئے ہیں، لیکن گرفتار ہونے کے لیے نہیں۔ محسن بولا، اس کے لیے ضروری ہے کہ چودھری صاحب کو پتہ نہ چلے کہ ہم کب آئے اور کب گئے۔ میں نے تائید میں سر ہلایا، میرا بھی ان سے ملاقات کو دل چاہتا ہے، گزشتہ چند دن میں ہم بہت مصروف رہے ہیں۔ محسن نے کہا، اور انہی مصروفیات کے باعث مشہور بھی ہوئے ہیں، یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب ہمیں پہچاننے والے آسانی سے پہچان جاتے ہیں، اور پہچاننے والے اتنے زیادہ ہوں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ ہمارے مشن کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ محسن بولا، پہچاننے والوں میں سب دوست نہیں ہوں گے، زیادہ دوست ہوں گے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 100 میں 1 دشمن ہو یا 1000 میں 1، جتنا فائدہ 99 یا 999 دوستوں کی حمایت سے ہوگا وہ ایک دشمن کے ہاتھوں نقصان بن جائے گا۔ میں نے کہا، اب ہمیں پھر گمنام ہو جانا چاہیے، حالات کا تقاضا ہے کہ ہمارے چہرے بدل جائیں۔ محسن نے کہا، یہ بات یقینی ہے کہ شکاری ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، دشمنی اور نفرت کے نئے زیادہ زہریلے اور خطرناک جذبے کے ساتھ۔ ویسے بھی ہمارے مشن کا اگلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، جس میں ہمارے لیے خاموشی اور رازداری سے ہر قدم اٹھانا ضروری ہوگا۔ جو پبلسٹی ہم نے اب تک حاصل کی وہ ہمارے کام آئے گی جب ضرورت پڑے گی، اور ہم محسوس کریں گے کہ ہمارے لیے اپنی شناخت ظاہر کر دینے میں کوئی خطرے کی بات نہیں، تو ہم خود بتا دیں گے کہ ہم کون ہیں، ورنہ کسی کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، اس مسئلے پر ہمارے درمیان مکمل اتفاق رائے تھا، چنانچہ ہم نے گھر سے نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا۔
ہم نے کیتھرین کو سامان ضرورت کی ایک فہرست دے کر بازار بھیجا۔ اس کے واپس آنے تک ہم نے ایک دوسرے کی صورت بدلی۔ امام دین عرف پنڈت ہیئر آرٹسٹ نے ہمیں 2 تحائف پیش کیے تھے جن کی افادیت مسلم تھی۔ ایک وگ میں نے، دوسری محسن نے اپنے سر پر سیٹ کی۔ یہ بہت اعلیٰ قسم کی وگ تھی جس کو لگانا بھی مشکل کام نہ تھا۔ وگ لگانے کے بعد ہمارے بالوں کی جگہ سر پر جو بال نظر آنے لگے وہ سخت کھردرے اور مڑے ہوئے تھے، جیسے کہ افریقہ کے حبشی نسل سے تعلق رکھنے والی اقوام کے ہوتے ہیں یا ہمارے ملک میں مکران کے علاقے میں نظر آتے ہیں۔ ہم نے سیاہی مل کے چہرہ، گردن اور ہاتھ کی جلد کو بڑی یکسانیت سے کالا کیا تاکہ ہمارا سیاہ رنگ بالکل قدرتی لگے۔ جولی ہماری یہ مضحکہ ہے صورت دیکھ کر بہت ہنسی، مگر اس نے ہماری مدد بھی کی۔ غالب ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے تبدیلی کے اس عمل کو دیکھتا رہا اور ہمیں اپنے مشوروں سے بھی نوازتا رہا۔ کیتھرین تقریباً 2 گھنٹے بعد واپس آئی۔ اس نے بہت ہوشیاری سے تمام اسباب کا انتخاب کیا تھا۔ میرے لیے ایک تنگ موری والی پرانی پتلون تھی جس کا نیلا رنگ جگہ جگہ سے اڑا ہوا تھا اور اس کے گھٹنوں پر چمڑے کے گول ٹکڑوں کے پیون تھے۔ یہ زین کی پتلون تھی، مگر زین اتنی موٹی تھی کہ کینوس کا گمان ہوتا تھا۔ محسن کی پتلون ٹوائٹ کی قسم کے کپڑے کی تھی جس پر بڑے بڑے لال رنگ کے 4 خانے سے بنے ہوئے تھے۔ میری قمیض زرد تھی اور اس پر سامنے کسی فٹ بال ایسوسی ایشن کا بہت بڑا مونوگرام چھپا ہوا تھا۔ محسن کے لیے وہ سرخ رنگ کی بنیان نما جرسی لائی تھی جس پر ایک نیم عریاں عورت کے رقص کا پوز سفید رنگ میں ابھرا ہوا لگتا تھا۔ اس کے اوپر پہننے کے لیے ہم دونوں کی جیکٹ تھی، میری سرخ رنگ کی اور محسن کی سیاہ رنگ کی۔ عام حالات میں ہم انہیں پہننے سے کچھ نہ پہننے کو ترجیح دیتے، مگر اس وقت یہی لباس ہمیں سب کی نظر میں نمایاں بھی کر سکتا تھا اور سب کی نظر سے چھپا کے بھی رکھ سکتا تھا۔ کوئی بھی ہمیں دیکھتا تو حیران ہوتا، مسکراتا یا ہنستا، ہمیں کارٹون سمجھتا یا غیر ملکی سیاح، لیکن کسی کا ذہن سکندر بخت اور محسن کی طرف نہ جاتا۔ ظاہر کی یہ تبدیلی اتنی بڑی تھی کہ دلاور جیسے چالاک آدمی کے ذہن کو بھی گمراہ کر سکتی تھی۔ اس لباس اور سیاہ رنگ کے ساتھ ہم نے سفید فریم اور گہرے رنگ کے شیشوں والی اینک لگائی اور 2 کیمرے لٹکائے جو کیتھرین خرید لائی تھی۔ تم اب خود کو کچھ بھی کہہ سکتے ہو۔ کیتھرین نے ہمیں تعریفی نظروں سے دیکھا۔ کسی کا باپ بھی تم کو نہیں پہچان سکتا، خود ان کا باپ ہوتا تو نہ پہچانتا، غالب نے کہا۔ ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، میں نے کہا، تاکہ کسی موقع پر کنفیوژن نہ ہو۔ محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ تم دونوں ہی کہہ سکتے ہو کہ تم یورپ کے کسی سرکس میں جوکر تھے، غالب نے کہا۔ کرتب بھی دکھا سکتے ہو۔ کرتب تو ہم ہر وقت ہر جگہ دکھا سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم جوکر ہی کہلائیں۔ ہم کسی امریکی یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر بھی بن سکتے ہیں۔ پروفیسر الیگزینڈر سطح سمندر کے نیچے آثار قدیمہ کی تلاش کے ماہر، اور ڈاکٹر اوٹ پٹانگ انسانی اخلاق پر ہوا کے دباؤ اور جراثیم کش ادویات کے اثرات کا مطالعہ کرنے والے۔ وہاں سے اس قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں۔ کیوں ایسے مشکل مضمون تلاش کرتے ہو؟ غالب نے کہا۔ سیدھے سیدھے غیر ملکی صحافی بن جاؤ، فرینچ تم دونوں کو آتی ہے، اس طرح تم ہر جگہ پہنچ سکو گے۔ میں نے اور محسن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ 1.5 ٹانگ کا غالب بات پتے کی کہتا ہے، میں نے کہا۔ غیر ملکی صحافیوں کے پاس ایکریڈیشن کارڈ ہوتے ہیں یا ان کے اداروں کے جاری کردہ پاس، محسن بولا۔ اگر ہم اپنا اعتماد بحال رکھیں تو مجھے یقین ہے بیشتر لوگ چکر میں آ جائیں گے، میں نے کہا۔ بعد میں ہم کوشش کریں گے کہ جعلی شناختی دستاویزات بھی بنا لیں۔ سنا ہے کراچی میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ ہاں، غیر ملکی پاسپورٹ مل جاتے ہیں مگر آسانی سے نہیں، ان کو زیادہ تفصیل سے کوئی چیک بھی نہیں کرتا، محسن بولا۔ شناختی کارڈ وغیرہ کا مسئلہ اتنا مشکل نہیں، فی الحال تو ہمیں صرف اپنے چودھری صاحب کے پاس ہی جانا ہے، وہ کچھ نہیں پوچھے گا۔ اگر یہ خبر سچ ہوئی تو بہت خوش ہو کے انٹرویو دے گا، لیکن جھوٹ ہوئی تو فوراً شک میں مبتلا ہو جائے گا، میں نے کہا۔ ہم اس کے شک کا علاج ساتھ رکھیں گے، محسن نے کہا۔
ہم تیسرے پہر کے قریب نکلے. حلیے سے ہم کتنے عجیب لگتے ہیں اس کا اندازہ ہمیں سڑک پر آتے ہی ہو گیا. لوگ ہمیں مڑ مڑ کر دیکھتے تھے اور زیر لب مسکراتے تھے. ایک جگہ 2 ریڑھی والوں نے بآواز بلند اظہار خیال بھی کیا. اوئے اے مخلوق کتھوں لتھی جے. دوسرا کہا مار کے ہسا. پوچھ کے ویکھ کیڑے چڑیا گڑ تو نسے ہوئے نے باندر دے پتر. ایک تے تیرا ماما لگدا ہے دوجا تیرا پیو ہے. دوسرے نے فوراً جواب دیا. ان کو یقین تھا کہ ہم غیر ملکی ہیں، چنانچہ وہ کچھ بھی کہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. اور ہم نے بھی خوش دلی سے دانت نکال کے یوں ہاتھ ہلائے جیسے ہم ان تعریفی کلمات سے بے حد خوش ہوئے ہوں. ہم نے ایک شخص سے جو کار میں بیٹھ رہا تھا فرانسیسی میں پوچھا کہ اس کے اصل والد گدھے تھے یا خچر، اور وہ خود آدمی سے زیادہ ڈرم کیوں نظر آتا ہے. اس نے مسکرا کے ہم سے ہاتھ ملایا. میں صرف انگریزی جانتا ہوں. انگلش؟ میں نے مسرت سے کہا اور اس کو گلے لگا لیا. ہم بھی انگلش جانتے ہیں. میری ٹوٹی پھوٹی انگریزی پر وہ ہنسا. میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ لوگ میرے ملک میں مہمان ہیں. میں نے اقرار میں سر ہلایا. ہم صحافی؟ آپ لوگ صحافی ہیں؟ وہ دم بخود رہ گیا. یہاں کس سلسلے میں آئے ہیں؟ میں نے اپنا سر کھجایا اور فرینچ میں کہا ہم جھک مارنے آئے ہیں. اس نے مظلوم صورت بنا کے محسن کو دیکھا. میں نہیں سمجھا. پھر ہم نے بہت اچھی اداکاری اور بہت بری انگریزی کی مدد سے واضح کیا کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے. بالآخر وہ سمجھ گیا کہ ہم ایک اخبار کی خبر کا حوالہ دے رہے ہیں. ہم نے وہ اخبار اس کے سامنے رکھ دیا جس میں دلاور کے متعلق خبر تھی. خبر کے گرد ہم نے حاشیہ سا بنا دیا. اس نے ہمیں اپنی کار میں شاہدرہ پہنچا دیا اور عین اس جگہ اتار دیا جہاں MWD انجینئرنگ کمپلیکس تھا. وہ اچھے پاکستانی میزبان کی حیثیت سے ہماری مدد کر کے بہت مطمئن تھا. جانے سے پہلے اس نے ہمیں اپنا کارڈ بھی دیا جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ انجینئر تھا. ہم جھک کر ہاتھ ملاتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر ہی رہے تھے کہ ہمارے قریب سے چودھری دلاور کی گاڑی گزری. پیچھے کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دلاور نے غور سے ہم تینوں کو دیکھا. پھر اس کی گاڑی سڑک سے بائیں جانب فیکٹری کے گیٹ تک جانے والی سڑک پر مڑ گئی. ہم دونوں نے گیٹ تک واک شروع کی. دلاور نے شاید ہم دونوں کو بیک ویو مرر میں دیکھ لیا یا اسے ڈرائیور نے بتا دیا کہ وہ دونوں کالے غیر ملکی ادھر آ رہے ہیں. اس کی گاڑی گیٹ سے گزر کے اندر نہیں گئی. وہ باہر ہی اتر گیا اور پلٹ کر ہماری طرف دیکھنے لگا. یو دلاور؟ میں نے قریب جا کے ہاتھ بڑھایا اور آواز بدل کے کہا. چودھری دلاور نے اقرار میں سر ہلایا. Who are you؟ دلاور نے محسن سے بھی ہاتھ ملا کے کہا. اس کی صورت پر حیرانی کے ساتھ تجسس، تمسخر، دلچسپی اور شکوک کے جذبات کا ملا جلا عکس نظر آ رہا تھا. می پیترا ستنوف، میں نے کہا. کارسپونڈنٹ ویلیراندے ود مارسیلز ایت تریوپی قاہرہ کراچی. می جان آرمت، رپورٹر لومند اٹلی نادایت بینکاک فارسٹ ایڈیشن. آپ لوگ جرنلسٹ ہیں؟ دلاور نے سنجیدہ اور محتاط ہو کے کہا. جواب میں محسن نے فرفر بولنا شروع کیا. پھر میں نے چند جملے بولے جو سب فرینچ تھے. دلاور پریشان ہو گیا. اس نے کبھی ان اخبارات کا نام نہیں سنا ہوگا جن کے ہم نمائندے بن گئے تھے. دنیا کے کس حصے کے، کس شہر سے، کس زبان کے کتنے اخبارات اور رسائل نکلتے ہیں اور ان کے نمائندے کہاں کہاں ملتے ہیں، یہ خود پاکستان کے پرانے صحافی بھی بعض اوقات نہیں جانتے. میں یہ فرینچ نہیں سمجھتا، دلاور نے کہا. کیا آپ لوگ بالکل انگریزی نہیں جانتے؟ می گڈ انگلش، میں نے کہا. عمدن میں نے ڈی اور ٹی کو انگریزی لہجے میں ادا نہیں کیا. کوئی فرانسیسی یا اطالوی ایسا نہیں کر سکتا. می اسپیک انگلش، محسن نے کہا. اچھا تو آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ بولا. انٹرویو، میں نے کہا. یس انٹرویو، تھینکس، محسن نے سر ہلا کے کہا. فوٹوگراف، مگر کیوں؟ وہ بولا. خیر آپ لوگ اندر آئیں، یہاں بات کرنے کی کوئی جگہ نہیں، اور انٹرویو وغیرہ کی تو میں سوچوں گا، لیکن میں اتنا بد اخلاق بہرحال نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کو کھڑا رکھوں. یہاں تک آئے ہیں تو میرے ساتھ بیٹھ کے ایک کپ چائے یا کافی ضرور پئیں. یہ کتے کا بچہ بڑی روانی سے انگریزی بولنے لگا ہے.
میں نے محسن سے فرینچ میں کہا اور یوں دانت نکالنے لگا جسے میں نے دلاور کی تعریف کی ہے۔ بنا لیا ہوگا کسی میم کو والدہ، محسن نے کہا اور سر کو خم کر کے مسکرایا۔ دلاور نے اسے شکریہ سمجھ کے قبول کیا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ گیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی میرے ذہن کو شدید جھٹکا لگا اور میرا رد عمل بہت شدید تھا، مگر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آگے ہونے کی وجہ سے دلاور نے کچھ نہیں دیکھا۔ اندر جہاں پہلے MWD انجینئرنگ کمپلیکس کے گودام، شیڈ اور پروڈکشن یونٹ تھے، وہاں اب کچھ نہیں تھا۔ میں نے ایک بالکل بدلا ہوا منظر دیکھا اور ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے یہ سیراب کے سوا کچھ نہیں، یا پھر میں غلط جگہ آ گیا ہوں۔ جب یہاں عمارات تھیں تو یہی جگہ بہت بھری ہوئی اور پھیلی ہوئی لگتی تھی۔ اب خالی میدان میں کہیں کہیں پرانے آثار ملبے کی صورت میں نظر آتے تھے۔ سامنے والے حصے کو کھودا جا رہا تھا اور بنیادوں کا پورا نقشہ دیکھ کر نئی تعمیر ہونے والی عمارت کا تصور کیا جا سکتا تھا۔ اخبار میں جو کچھ ہم نے پڑھا تھا وہ غلط نہیں تھا اور اس کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ میرے اور محسن کے یقین کی بنیادیں تک ہل گئی تھیں۔ وہاں دلاور بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا تھا اور یہ بات درست تھی تو پھر وزیرخان ہسپتال کے قیام کی بات بھی درست تھی، اور شاید یہ بھی غلط نہ تھا کہ اس تقریب میں معززین، رؤسا، تاجر اور صنعت کار واقعی شریک ہوئے تھے۔ ہم نے اسے جھوٹ یعنی مذاق، ڈرامہ اور فریب سمجھ کے خود اپنے اندازوں کے کھوکھلے پن کو ثابت کر دیا تھا۔ دلاور نے ہمارے لیے کوئی جال نہیں پھیلایا تھا، اس نے ہمیں متوجہ کرنے اور زیر دام لانے کے لیے یہ خبر کسی صحافی کو خرید کے نہیں لگوائی تھی۔ وہ بہت بڑا شکاری تھا اور اس نے سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تھا تو یہ اس کی بہت بڑی چال تھی۔ وہ ہمارے خلاف سیاست کا جال بچھا رہا تھا، وہ اسلحے کی طاقت آزما چکا تھا، اب وہ سیاسی قوت حاصل کر کے ہمیں دوسری طرف سے محصور کرنے کی سوچ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم دلاور کو سیاسی غدار یا ملک دشمن قرار دینے کے مشن میں کامیاب ہوں، وہ سیاست کے پلیٹ فارم سے اپنے لیے حب الوطنی کی سند حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ وہ انسانیت کا خادم اور اخلاقیات کا علم بردار بن کے مشہور ہونے کی تہہ کر چکا تھا تاکہ اس کے خلاف ہر سچ بھی محافظانہ جھوٹ بن جائے اور وہ کہہ سکے کہ اس کے سیاسی مخالفین اس کی کردار کشی کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس کی ذات کو بے بنیاد الزامات کا ہدف بنا کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ملک کی سیاست میں اپنے حریف کے خلاف جائز و ناجائز، اخلاقی و غیر اخلاقی مہم چلانا بھی کھیل کا ایک حصہ ہے، اور کامیاب سیاستدان وہ ہے جو اپنے سیاسی مخالف کی کمزوری کو اپنی شہزوری بنا لے اور جب شہزور ہو جائے تو اس کا سر زور بازو سے کچل دے۔ دلاور نے اگر ہمارے خلاف سیاسی دو پیچ آزمانے کا طے کیا تھا اور اپنی ساکھ کو سنبھالنے کے لیے سیاست کی بیساکھی استعمال کرنے کا سوچا تھا تو یہ اس کی فہم و فراست اور دور اندیشی کا ثبوت تھا۔ محسن کے خیالات بھی مجھ سے مختلف نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک سے حالات میں ہم دونوں کی سوچ کے دھارے اور ہمارے رد عمل ایک سے ہو جاتے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اس کی صورت پر اپنے جذبات کا عکس نظر آیا۔ میں نے پھر فرانسیسی میں کہا، اب کیا خیال ہے؟ لا قانونیت کی کوئی حد بھی ہے یار، محسن نے کہا۔ دلاور نے پلٹ کے کہا، دس وے پلیز۔ میں اور محسن اسی آفس میں داخل ہو گئے جس میں پہلے بھی بارہا آئے تھے، کبھی سربک، کبھی جان بک، کبھی چوری چھپے اور کبھی طبلے جنگ بجاتے ہوئے، اور جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے بھی تھے، مگر آج سارا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ دلاور کے آفس کا فرنیچر وہی تھا مگر وہ پرانے لوگ بھی بدل چکے تھے جن کو ہم پہچانتے تھے۔ فیکٹری نہیں رہی تھی تو کارکن کیسے رہتے؟ باہر مزدور اور راج کام کر رہے تھے، اندر دلاور کے پرانے سیکرٹری کی جگہ ایک ہوشربا قسم کی سیکرٹری براجمان تھی۔ دلاور نے ہمیں اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ ہم نے فرینچ میں شکریہ ادا کیا، پھر گورا شاہی اردو میں شکریہ ادا کیا اور دلاور کو مسکراتے دیکھا۔